السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ابھی ہم جنازے کے مسائل لیں گے، جس میں ہم آج باب زیارت القبور کے زیارت قبور کے مسائل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اور جو اس کتاب و جناز کا بہت اہم باب ہے، اور بہت سی اس میں وہ چیزیں ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کیا سنت ہے اور کیا جو سنت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ نمبر 183 میں 183 میں ذکر کرتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کی نیت سے زیارت قبور نہ کہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ اور ضمن میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قد كنت نهيتكم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہ فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ اب مانتے ہیں کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا ہوا تھا اسلام کے آغاز میں، شروع میں، کیونکہ قبریں ہی سب سے پہلا وہ ذریعہ تھا جس سے شیطان نے شرک کی بنیاد رکھی۔ اس لیے قبروں کا معاملہ اگر اس قدر خطرناک تھا تو اسلام نے قبروں کے حوالے سے خصوصی طور پر جو ہے تنبیہ کی، اور بلکہ قبروں کے پاس جانے سے ہی منع کر دیا تھا۔ لیکن جب صحابہ کرام کا عقیدہ پختہ ہو گیا اور توحید کی اچھی طرح سمجھ آ چکی، شرک کو پہچان چکے، تو اس کے بعد جو ہے قبروں کی زیارت کا نہ کہ صرف اجازت دی جاتی ہے بلکہ اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب ماتے فزوروہا، یہ آپ کا امر ہے، حکم ہے، تو جو صرف جائز ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اس کے سنت مستحب ہونے کی دلیل ہے، کم از کم اگر واجب نہیں کہا جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، اور یہ اس کا مقصد کیا ہو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ قبروں کی زیارت کا مقصد جو ہے وہ نہ قبر والوں سے کوئی فریادیں کرنا ہے، نہ کچھ مانگنا ہے، نہ کو وہاں پر نظر نیازیں دینی ہے، نہ کو وہاں پر دیے شمع جلانی ہے، بلکہ قبروں کو دیکھنے کا، قبروں کی زیارت کرنے کا مقصد آخرت کو یاد کرنا ہے۔ آدمی جب دیکھتا ہے کسی قبر کو، مٹی کے ڈھیری کو ایک ویرانے میں، کہ جس سے انسان کو دنیا کی بے ثباتی کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کس قدر عارضی ہے اور کس قدر جلد ختم ہونے والی ہے، کہ یہ شخص جو آج زمین میں مٹی میں پڑا ہے، کسی دن ہماری طرح ہی وہ زمین پر چلتا پھرتا تھا، اس کے بھی بہت عزم ارادے تھے، لیکن آج وہ اپنے عمل لے کر یہاں پہنچ چکا۔ تو بہت بڑا سبق ہے اس میں ہر انسان کے لیے کہ وہ بھی اسی منزل تک آنے والا ہے، اور اسی کی طرف اس کا بھی رستہ جاری ساری ہے۔ ابو سعید خدری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن فيها عبرة ولا تقولوا ما يسخط الرب۔ آپ مانتے کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو، فإن فيها عبرة، کیونکہ قبروں کی زیارت میں عبرت اور سبق ہے، ولا تقولوا ما يسخط الرب، لیکن قبروں کی زیارت کرتے ہوئے کوئی رونا پیٹنا، چیخ و پکار کرنا، نوحہ کو نہ کرنا، یہ وہ چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، ایسی چیزوں سے بچو۔ 184 میں 184 میں آہو بکا نہ کرنے والی صابرہ خاتون بھی زیارت قبور کر سکتی ہے۔ ہم اس مسئلے کو پڑھتے ہیں، اگلا مسئلہ بھی لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے کہ قبروں کی زیارت کا کیا حکم ہے۔ تو یہاں پر ذکر کرتے ہیں انس بن مالک کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ نے اس کو فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، واصبری، اور صبر کر۔ اس طرح سے بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح 185 نمبر مسئلہ میں بکثرت قبرستان جانے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لعن اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، دو حدیثیں کہ جس میں ایک حدیث میں قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت کا بیان ہے، اور حدیث میں نہیں بلکہ اس حدیث سے یہ چیز اخذ کی گئی ہے، کیونکہ اخذ اس طرح سے کی گئی کیونکہ آپ نے اس عورت کو جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کو قبر کے پاس بیٹھنے سے، قبر کی زیارت سے منع نہیں کیا۔ آپ نے جس چیز سے منع کیا وہ کیا ہے؟ اس کو رونے سے منع کیا، اس کا صبر کرنے کا حکم دیا۔ تو جس سے بعض لوگوں نے یہ چیز اخذ کی ہے کہ اگر قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے منع ہوتی تو آپ سچ اس عورت کو اس چیز پر ڈانٹتے کہ تم قبر کے پاس کیوں بیٹھی ہو۔ تو علی کل حال ان کا یہ موقف، یہ حدیث جو ہے قبر کی زیارت کرنے کی دلیل ہے، حتیٰ کہ عورتوں کے لیے بھی۔ لیکن دوسری حدیث میں آپ کی لعنت جو قبروں کی کثرت سے زیارت کرنے والے ہیں۔ لیکن اسی حدیث کا جو دوسرا لفظ ہے وہ زائرات القبور کا ہے کہ جو ویسے ہی قبروں کی زیارتیں کرنے والی عورتیں ہیں، ان پر لعنت۔ تو جس سے معلوم کیا ہوا کہ اصل یہ ہے کہ عورتوں کو قبرستان میں جانا، قبروں کی زیارت کرنا منع ہے، اور قرآن و حدیث کے دلائل یا حدیث کے دلائل زیادہ اسی پر ہیں۔ لیکن بعض واقعات ایسے آتے ہیں شاذ و نادر صحابہ کرام کے، صحابیات کے، جس طرح کہ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی عبد الرحمن جب فوت ہوئے تو اس وقت ان کے جنازے میں شامل نہ ہو سکی تھی، تو بعد میں انہوں نے ان کی قبر کی زیارت کی۔ لیکن قبر کی زیارت کرتے ساتھ یہ فرماتی ہیں کہ اگر میں تمہارا جنازہ پڑا ہوتا میں نے تو تمہاری قبر پر نہ آتی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کو قبرستان جانے کے لیے جو دعا سکھائی ہے، اس سے بھی بعض لوگوں نے اس بات کی دلیل لی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو دعا سکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ عورتیں قبرستان کی زیارت کر سکتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کو حضرت عائشہ کرتے ہیں، ان کو کوئی دعا سکھانا ضروری نہیں کہ انہی کے ساتھ خاص ہو، بلکہ ہم بہت سے دین کے احکامات حضرت عائشہ سے معلوم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان معاملات کو، ان مسائل کو صرف وہی جانتی تھی، انہی کے سامنے پیش آئے تھے۔ تو اس لیے ضروری نہیں کہ یہ چیز حضرت عائشہ سے متعلقہ ہو اس لیے آپ نے ان کو دعا سکھائی ہو، بلکہ جس طرح دین کے باقی مسائل ان کو سکھاتے رہتے تھے، تو یہاں پر بھی ان کو سکھایا گیا کہ قبرستان کو اگر کوئی جائے تو وہاں پر جاتے ہوئے کیا دعا پڑھے۔ اور اس مسئلے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں قبرستان کی زیارت نہ کریں۔ عورتوں کا قبرستان کی زیارت نہ کرنا ہی اسی میں ایمان کی، دین کی، عقیدے کی سلامتی ہے، کیونکہ اس میں طرح طرح کے جو مشرکانہ تصورات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہ آدمی صبر کا دامن چھوڑتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کر کے اللہ کے حق گناہگار ٹھہرتا ہے۔ مثلا نمبر 186 میں زیارت قبور کے وقت اہل قبور کو پہلے سلام کہنا، اس کے بعد دعا، پھر استغفار کرنا مسنون ہے، یعنی ان کو سلام کہہ کر دعا استغفار کی جائے۔ مثلا نمبر 187 میں اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت اپنے لیے بھی دعا کرنے چاہیے، یعنی ان کے لیے دعا کرتے کرتے ان کے دعا کے ساتھ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ 188 میں زیارت قبور کی مسنون دعا درج ذیل ہے۔ اس میں بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم اذا خرجوا الى المقابر فکان قائلہم یقول السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب قبرستان میں کوئی آدمی جائے تو ان کو سلام کہتے ہوئے یہ دعا پڑھے، السلام علیکم اہل الدیار، یعنی کہ قبر والو تم پر سلامتی ہو، من المؤمنین والمسلمین جو مسلمان مومن تھے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ اور ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ ہم اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ قبرستان کو، یعنی قبرستان کی زیارت کرتے ہوئے دعا جو کہنا مسنون ہے۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث جو ہے عائشہ نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ یخرج من آخر اللیل الی البقیع،
حضرت عائشہ فرماتی کہ جب آپ کے پاس ہوتے تو بہت کم ہی کوئی ایسی رات تھی کہ جس میں آپ رات کے آخری حصے میں بقیع کی طرف نہ گئے ہوں، یعنی بقیع کی طرف نکلتے اور جا کے ان کے لیے دعا کرتے، اور دعا کرتے ہیں پہلے ان کو سلام کہتے، السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مومنوں کے یعنی کہ گھر، مومنوں کے دار یعنی کہ قبریں، تم پر سلامتی ہو، آتاکم ما توعدون غدا مؤجلون، جس کا تم کو وعدہ کیا جاتا تھا وہ تم کو آ چکا، اور کل کے لیے تم کو جو ہے وہ تاخیر کی جاتی ہے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم بھی تم سے قریب ملنے والے ہیں۔ اللہم اغفر لأہل الغرقد، آپ پھر بقیع والوں کے لیے دعا کرتے، اے اللہ بقیع والوں کی، غرقد والوں کے، بقیع کیونکہ اس کو بقیع اور غرقد کہا جاتا ہے، تو ان کی جو ہے بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو قبرستان میں جانے کے لیے آپ نے کی ہے اور سکھائی ہے۔ 199 میں اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے مسنون ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فارسلت بریرۃ رضی اللہ عنہا فی اثرہ لتنظر این یذهب، ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی لونڈی بریرہ کو آپ کے پیچھے بھیجا کہ آپ کو دیکھیں کہ آپ کہاں جاتے ہیں۔ قالت فسلک نحو بقیع الغرقد، آپ بقیع الغرقد کی طرف جاتے ہیں، فوقف فی ادنى البقیع، اور بقیع کے شروع میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، ثم رفع یدیہ، پھر آپ ہاتھ اٹھا کر جو ہے دعا کرتے ہیں، ثم انصرف، اور پھر آپ دعا کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ تو اور بریرہ نے مجھے آ کر بتایا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے۔ تو صبح جب ہوتی ہے تو حضرت عائشہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ رات کہاں نکلے تھے؟ میں کہ بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم، کہ اللہ نے مجھے بقیع والوں کی طرف بھیجا تھا تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ زیارت قبور کے وقت آدمی کو کس طرح سے کرنا جانا چاہیے اور کس طرح قبر والوں کو سلام کہنا چاہیے، اور وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ 191 میں کافر یا مشرک کی قبر پر دعا کرنا بے سود ہے بلکہ ناجائز ہے۔ اگر کوئی کافر یا مشرک ہے، اسی پر اس کی موت آتی ہے، تو ایسے مشرک یا کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، ایسی چیزیں کرنا وہ ناجائز ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے اگرچہ وہ ان کا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے مشرک کے لیے دعا کرنا بیکار بھی ہے اور بلکہ ناجائز بھی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ 192 میں دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کی صفات، نیک لوگوں کی دعا اور اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ جب مؤلف رحمۃ اللہ علیہ مؤلف نے دعا کا ذکر کیا تو دعا کے ساتھ ساتھ دعا کا قبول ہونے کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ کیا ہونا چاہیے اس کا بھی ذکر کیا کہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا وسیلہ ہے۔ تو اس کے بعد کہ وسیلہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، آدمی اپنے نیک اعمال یا کسی اللہ کے نیک بندے کی دعا، یہ ان چیزوں کو وسیلہ لیا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس ضمن میں بڑی عظیم الشان حدیث بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی پریشانی، غم لاحق ہوتا ہے اور پھر وہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی الا اذهب اللہ ہمه وحزنه وابدله مکانه فرحا او فرجا۔ قال فقیل یا رسول اللہ الا نتعلمها، کیا ہم اس دعا کو سیکھیں نا؟ تو آپ مانتے کہ بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، آپ مانتے کیوں نہیں، جس کو جو بھی اس دعا کو سنے اس کو چاہیے کہ اس کو یاد کرے۔ اس دعا میں کیا ہے
اس دعا میں ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کا طریقہ کار سکھایا ہے اس کا کتنا یعنی کہ اثر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم پریشانی اور اس کے یہ چیزیں جو ہیں ان کو دور کر کے بلکہ اس کو اس کی جگہ پر سعادت اور خوشی عطا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ اس انداز سے کہ جو بھی یہ دعا کرے اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنے والوں کے لیے یہ انعام موجود ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ دعا اپنے کسی آدمی کو کہتے ہوئے سنا تو آپ ماتے والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، آپ اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جو دعا کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لے کر دعا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہے اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ہے، لیکن اس طرح کی احادیث کو اگر دیکھا جائے، اس طرح کے دعاؤں کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسے کلمات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کی اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے؟ اس کی تاثیر یہ ہے کہ ہم آتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم لے کر دعا کی، اور جس دعا کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اس کو سنتا ہے۔ اسی طرح ہر بریدہ بن اسلم کی حدیث ہے کہ آپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اور تو ایک ہے، تیری ذات بے نیاز ہے، نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ تیری کی اولاد ہے، دعا کے آخر تک۔ تو اب میں اس آدمی نے بھی اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اس آدمی نے بھی اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے، اور جب اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسم اعظم کے حوالے سے اگلی بلکہ حدیث میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر جب آپ کو پریشانی غم لاحق ہوتا تو کیا فرماتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، اللہ کے دو نام ہیں، برحمتک تیری رحمت کے واسطے سے، استغیث میں مدد مانگتا ہوں۔ تو قرآن و حدیث ہمیں جس چیز کی تعلیم دیتے ہیں وسیلے کے حوالے سے کہ وہ وسیلہ اللہ کے ناموں کا ہے، اس کی صفات کا ہے، اور انسان کے اپنے نیک اعمال کا ہے، اور یا کوئی اللہ کے نیک بندہ اس کے لیے دعا کر دے۔ اسی طرح اس میں یہ بیان بھی ہے کہ جب کوئی رنج و مصیبت پیش آتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و مصیبت پیش آتی تو یوں دعا فرماتے، اے زندہ اور قائم رہنے والے اللہ، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تیرے آگے فریاد کرتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی پڑتی تو آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر نکلتے اور دعا کرتے اور نماز پڑھتے، اور حضرت عباس بھی ان کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر بارش برساتا۔ اس طرح ربیعہ بن کعب الاسلمی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا، آپ کے وضو کا ان چیزوں کا اہتمام کرتا، تو آپ نے ایک دن خوش ہو کے فرمایا کہ سل، مانگو جو مانگتے ہو۔ تو ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ ماتے اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ قلت هو ذاک، تو یہ ربیعہ فرماتے ہیں کہ یہی بات ہے، یہی میرا مقصد ہے۔ قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، آپ ماتے ہیں کہ اگر تو ایسا یعنی کہ پھر مجھ پر مدد کر اپنے لیے کثرت سے سجدہ کرنے کی، یعنی میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں تیرے لیے، لیکن تو بھی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کثرت سے عبادت کرو، سجدے کرو، نفل پڑھو، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو تمہارا مقصد ہے وہ پورا کر دے گا۔ اسی طرح ابن عمر کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں 3 آدمی جو داخل ہوتے ہیں ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب ایک چٹان غار کے منہ پر آ کر پڑی اور غار کا منہ بند ہو گیا اور ان کے لیے نکلے کا کوئی راستہ نہ رہا،
تو ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آج ان کی ساری کے ساتھ دعا کرتے ہوئے اپنا کوئی عمل پیش کیا کہ یہ عمل میں تیرے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا. تو اپنا عمل پیش کیا، اپنے عمل کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو اس غار سے نکالا اور ان کی رستہ نکالا. تو کہنے کا مقصد انہوں نے بھی اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا تھا کہ جو واقعی حقیقت میں نیک تھے. تو جس بات کے دلیل ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہونا. یہ لمبی حدیث ہے. اس کے بعد 193 میں دعا مانگتے وقت منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. ہاں، دعا کے کچھ آداب ہیں کہ جن آداب کا دعا کے دوران خیال ہونا چاہیے. اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرتے ہوئے منہ قبلہ کی طرف ہو، کیونکہ قبلہ مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے. تو جس طرح نماز میں دعا قبلہ کی طرف منہ قبلہ کی طرف ہو، اس طرح دعا میں بھی رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہو. اور اس ضمن میں عمر فاروق کا ذکر کرتے ہیں کہ جب لما کان یوم بدر، کہ جب بدر کا دن تھا، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشرکین وهم 1000 واصحابہ 319 رجلا، کہ بدر کے مارکے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لشکر کو دیکھا کہ دو جو پھیلا ہوا تھا، ہزاروں کی تعداد، یعنی کہ ہزار تھے، ہزار کی تعداد تھی ان کی، اور آپ کے صحابہ جن کی تعداد صرف 309 تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں اور دیر تک اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دکھا دی اور جو ہے کامیابی آپ کو عطا کر دی. 194 میں کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے اس کے نام کی قسم کھانا منع ہے. یعنی ویسے بھی صرف قبر پر نہیں، بلکہ جب بھی دعا کرے تو صرف اللہ سے دعا کرے، اللہ کے ناموں اس کی صفات کا وسیلہ لیں. لیکن کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے ناموں کی قسم کھانا سراسر شرک ہے، کیونکہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، کہ جو قسم اٹھانے والا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم اٹھائے، نہ کہ کسی اور کی. تو یہاں پر بھی بزرگوں کی قسمیں کھانا منع ہے، بلکہ شرک ہے. اور سمن الفاتح من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، آپ کا فرمان کہ جس نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. 195 میں کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے اپنی حاجتیں پیش کرنا یا اللہ تعالیٰ سے حاجتیں پوری کروانے کی درخواست کرنا، کسی قسم کی فریاد یا کسی تکلیف، مصیبت اور مشکل کو حل کرنے کی درخواست کرنا، یہ سب یا مرادیں مانگنا، یہ سبھی منع ہے. دیکھیے اس میں کیا کیا ذکر ہوا ہے کہ اپنی حاجتیں پیش کرنا کسی کیسے اللہ کے نیک بندے کی قبر کی یاد کرتے ہوئے پیش کیسے کی جاتی ہیں؟ یا تو بعض اوقات زبان سے بول کر پیش کی جاتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے اپنی حاجتیں پیش کرنے کے لیے لوگ لکھ لیتے ہیں، کسی کاغذ پر لکھا اور قبر کے پاس اس کو کاغذ کو ڈال دیا کہ اپنی حاجت پیش کر دی ہے. تو یہ سراسر جہالتیں ہیں. کوئی ایسی چیز سنت کے یعنی ثابت نہیں، بلکہ سنت کے سراسر خلاف ہے. بعض اوقات یہ حاجتیں وہاں پر لکھ کے ڈال دیتے ہیں، اور بعض اوقات بذات خود اللہ کے ان بندوں سے یہ حاجتیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں جو اس سے بڑھ کر شرک ہے. اور بلکہ بعض ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان کو اپنے مشکل کشا تروا مانتے ہیں. یہ سبھی شرک کے انداز ہیں. اسی طرح ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ من مات یجعل اللہ ندا ادخل النار، کہ جو آدمی اس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، جس سے کسی بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کو اللہ کا شریک سمجھ کر پکارا اور اسی حالت میں مر گیا، توبہ نہ کی، وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہاں پر بھی پہلی حدیث کا معنی ہے کہ جس نے بھی کسی دوسرے کو اللہ کا شریک سمجھ کر پکارا، یعنی کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو سمجھا کہ اللہ کا شریک ہے، اس کو پکارا اور پھر اس سے توبہ نہ کی، اس نے شرک سے، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. جس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک جو ہے کسی بھی انداز میں ہو وہ خطرناک ہے. ابن عباس کی حدیث ہے
ایک آدمی رجل قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ اللہ جو اللہ نے چاہا۔ تو اس آدمی نے کیا کیا تھا کہ اللہ کی مشیت کے ساتھ آپ کی مشیت کو شامل کر دیا، ما شاء اللہ وشئت۔ تو اس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار کرتے ہیں، اور بلکہ اسی چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے اللہ کے مقابلے میں آپ کو کھڑا کر دیا گیا ہو۔ 196 مسئلہ میں قبرستان میں یا کسی مزار پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا منع ہے۔ صرف قرآن نہیں بلکہ قبروں پر کسی طرح کی عبادات کرنا جس میں کوئی نیکی ثواب اجر ہو، قبروں پر ایسی چیزیں جا کر کرنا منع ہے۔ اور اس میں خصوصاً قرآن کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ بہت سے لوگ یہ چیز کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو شیطان جو ہے اس گھر سے بھاگتا ہے۔ اور اس طرح سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ہاں جی، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ بلکہ دوسری ایک حدیث میں ہے کہ لا تستطیعوا البطلہ، کہ سورہ بقرہ ایسی عظیم صورت ہے کہ جس کا شیطانی قوتیں اور باطل طاقتیں جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مثلا 197 میں قبرستان یا کسی مزار پر نماز پڑھنا یا عبادت کرنا منع ہے بلکہ شرک ہے۔ قبرستان یا کسی مزار پر نماز پڑھنا، سجدے کرنا کھلا شرک ہے۔ 198 میں قبر یا مزار پر مسجد تعمیر کرنا اور مسجد میں قبر یا مزار بنانا منع ہے۔ یہ بھی شرک کے کاموں میں سے ہے کہ کسی مسجد میں مزار بنا دیا جائے یا کسی مزار کے اوپر مسجد بنا دی جائے، دونوں طرح ہی جو بھی انداز ہو، یہ دونوں ہی انداز جو ہے غلط ہیں اور منع ہے، جو شرک تک پہنچاتے ہیں۔ ایسی مسجد جس میں قبر یا مزار ہو اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس مسجد میں قبر ہے اور یہ مسجد قبر کی وجہ سے بنائی گئی ہے تو کوئی شک نہیں کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا ناجائز ہے اور حرام، بلکہ کیونکہ شرک کا ذریعہ ہے۔ اور 199 میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ نہا عن الصلاۃ بین القبور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اس ابو سعید خدری کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا فرمان کہ پوری کی پوری زمین جو ہے میری امت کے لوگوں کے لیے وہ مسجد بھی ہے، یعنی وہ جہاں پر بھی ہوں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ان کا حمام بھی ہیں، یعنی کہ مسجد یعنی کہ کسی کوئی بھی جگہ ہو، یعنی کہ فاتح الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ زمین پوری کی پوری مسجد ہے، یعنی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے دو جگہوں کے، ایک قبرستان اور دوسرا جو حمام ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنا منع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا ناجائز ہے کیونکہ اس میں قبروں کی طرف رخ ہوتا ہے اور قبروں کی عبادت کا انداز پیش آتا ہے۔ اس طرح ابو سعید خدری کی حدیث ابن عمر کی حدیث ہے، اس کے بعد اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، آپ آتے ہیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو یا نفل نماز، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ، جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کہ آپ کا فرمان اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیاء مساجد، آپ آتے کہ اللہ میری قبر کو کہیں بت نہ بنا دینا کہ جس کی لوگ پوجا کریں۔ پھر آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم پر لعنت ڈالی ہے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ مسجد بنانے کا معنی کہ وہاں پر جا کر عبادتیں کرتے اور طرح طرح کے سجدے کرتے اور اس طرح کی یعنی کہ عبادات کرتے جو مسجد میں ہونی چاہیے۔ یعنی ضروری کہ قبر پر مسجد بنے تبھی ہوتا ہے، قبر کو عبادت گاہ بنا لینا، سجدے کرنا، نظر نیازیں دینا، کوئی بھی ذکر اذکار کرنا، یہ ساری قبروں کو مسجد بنانے کے مترادف ہے۔ اور ابو مرثد غنوی کی حدیث لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، آپ کا فرمان کہ نہ تو قبروں پر بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف منہ رخ کر کے نماز پڑھو۔ حضرت عائشہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جس میں آپ نہ اٹھ سکے، فوت ہو گئے، آپ اس بیماری میں آپ فرمائے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جو ہے مسجد بنا لیا۔
مسجد بنانے کا معنی وہی جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر طرح طرح کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس سے مزید حضرت عائشہ کی دوسری حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو رہے تھے تو آپ ایک چادر تھی جو کبھی چہرے پر ڈالتے اور کبھی اس سے ہٹا لیتے، جب جو ہے دم گھٹتا تو اس کو ہٹا لیتے، اور اس دوران آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، یحذر ما صنعوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کام سے جو ہے وہ کہ تنبیہ کر رہے تھے، وارننگ دے رہے تھے کہ تم کہیں ایسا کام نہ کرنا کہ جو یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ اس سے جندب بن عبداللہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہونے سے 5 دن پہلے کہتے میں نے سنا آپ نے فرمایا اللہم انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس بات کی برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا کوئی تم میں سے خلیل ہو، اس لیے فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا، کیونکہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے خلیل بنایا تھا۔ پھر فرماتے ولو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ پھر فرماتے الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیاء مساجد، کہ تم سے پہلے لوگ جو ہیں نبیوں کے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تم کو قبروں کو مسجد بنانے سے منع کرتا ہوں، فإنی انہاکم عن ذلک، تم کو اس سے روکتا ہوں۔ اور اس طرح عبداللہ بن مسعود کی حدیث آگے کہ آپ کا فرمایا ان من شرار الناس من تدرکہ الساعۃ وهم احیاء، کہ سب سے بدترین وہ لوگ ہوں گے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ زندہ ہوں گے، یعنی قیامت ان پر جن پر قائم ہوگی، یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ من یتخذ القبور مساجد، اور اس طرح جو قبروں کو مسجد بنا لیتے، جب قبروں کو سجدہ گاہ بناتے، یہ بھی اس طرح کے سب سے شریر لوگ ہیں۔ علی بن ابی طالب کی حدیث ہے، کہتے کہ مجھے عباس ملے تو انہوں نے کہا کہ اے علی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تاکہ آپ ہمارے حق میں کوئی چیز لکھ دیں، تو یہ کہ کوئی چیز آپ سے کوئی چیز لکھتی ہیں تو ہمارے حق میں لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم آپ کے پاس پہنچے تو آپ سے پر غشی طاری ہو رہی تھی، آپ پر سر اٹھاتے ہیں اور ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اور اسی طرح امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے آپ سے فرمایا، بلکہ صحابہ کا آپ سے مشورہ ہوا کیف نبنی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہم کیسے بنائیں، تو نجعلہ مسجداً، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس طرح بنائیں کہ اس میں عبادت ہو۔ فقال ابو بکر، ابو بکر فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، تو جس میں اس بات کو انہوں نے فرمایا کہ اسے ہم کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 200، جس میں یہ ہے کہ نبیوں ولیوں بزرگوں کی قبروں یا مزاروں پر چڑھاوا چڑھانا، نظر دینا یا مناظ ماننا یہ سبھی منع ہیں، بلکہ شرک کے کام ہیں۔ اس میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ جو مکھی کی وجہ سے جنت میں جانے والا کیا تھا، جس طرح کہ طارق بن شہاب کی حدیث ہے کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، کس وجہ، کیسے، کہ وہ کسی قوم کے پاس سے گزرے جن کا بت تھا اور اس بت کے لیے کوئی نہ کوئی چڑھاوا پیش کرنا ہوتا تھا ہر ایک کو۔ تو یہ شخص جب آیا اس بت کے پاس، انہوں نے کہا کہ اس بت کے لیے کچھ چڑھاوا پیش کرو، تو اس نے کہا کہ میں تو صرف اللہ کے نام کا دیتا ہوں۔ تو بت کے نام کا چڑھاوا پیش کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، تو لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ مانتے ہیں کہ یہ آدمی مکھی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ اور دوسرا آدمی جب آیا تو اس کو بھی کہا کہ تم کو پیش کرو، کچھ چڑھاوا دو، اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چاہے مکھی مار کر دو، اس نے مکھی ماری اور چڑھاوا پیش کر دی، تو آپ مانتے فدخل النار، وہ اپنے اسی جرم کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا۔ تو جسے پتہ چلتا ہے کہ شرک کا معاملہ کتنا گھناؤنا خطرناک ہے،
کہ آدمی بعض اوقات معمولی قسم کے ایسے شرک میں مبتلا ہو کر جو ہے اپنے عمل برباد کر بیٹھتا ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔